کہ افریقہ کے جنگلوں تک لوگ پڑھ رہے ہیں اور مشکل سے 20% لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ میری کہانی بہت مشہور ہے. اس کا اتنی مشہور تھی جیسی میں اس کا پہلا مصرع پڑھوں گا آپ کیسے کر لیں گے. اچھا یہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی کو بہت لوگ خلط بند کرنے لگے. کچھ لوگوں نے اپنی بھی تباہ میں اس میں کی ہے, ادھر کا مصرع ادھر کر دیا, ادھر کا ادھر کر دیا. میں اسی منقبت سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. 4-5 شعر پڑھوں گا, جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی مطلب نظر کرتا ہوں. دیکھیے تیار ہے. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. کرتے ہیں فدا, کرتے ہیں فدا سب تن من دھن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. کہ آقا کی عطا دیکھیں میں نے اس طرح سے شجرہ بیان کیا ہے زندگی کے ساتھ. دیکھئے گا کہ ہر خطر پری تو علا نظام سراج علا الحق اشرف الخسرا, جو علا الحق اشرف ہے. کتنا حسین ہے, کتنا حسین تیرا گلشن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. کرتے فدا سب تن من دھن, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین. یہ بالکل چشتی رنگ میں ڈوبا ہوا یہ شعر, جنہوں نے مدرسے کی روٹین کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا دریا بھی کہا, وہ اس شعر کی قدر کریں گے. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا کہ میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی, اس طرح نظر آئے ساقی. میں رقص کروں, میں رقص کروں اور خو چھن چھن, یا خواجہ معین الدین
اور یہ حاصل کلام سے میں جب بغداد شریف میں زیر تعلیم 1999 سے لے کے 2003 کے بیچ تو دادا پیر کے ہر جمعرات جمعہ جانا ہوتا تھا اور ایک تقیہ کلام میرا وہاں بھی یا کریم نواز میں نے کچھ ساتھیوں نے کہا حضرت یہاں تو آپ کے دادا جان آنا یہاں بھی آپ کریم نواز یا کریم نواز کرنے کی عادت لگائیں میں نے کہا وہ دادا ہے اور یہ پیر ہے پٹا جو ہے تو انہیں کا ہے اگر یہ ناراض ہو گئے تو ساری پریشانی آ گئی بس تقیہ کلام بنا ہے کیوں بس اس مشاہدے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا کہ کرتے ہیں فدا سب تن من دنیا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن دیکھیے گا کہ کعبہ جانے والے اپنی اپنی تمنائیں لے کے جاتے ہیں میری تمنا سنیں کہ دربار میں کیسے آؤں دربار میں ایسے آؤں سب حال میرے مستور رہے سب حال میرے پوشیدہ ہو اور بات کروں میں من یا خواجہ ارے خلو جیسے غریبوں کے خاطر آپ کو یہ دعا سن کے آمین کہیے اور اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا توجہ چاہوں میں دیکھیے گا کہ ہے کوئی محال
चमके जिंदगी के साथ देखें कि अजमेर की गलियों में चलना आसान नहीं, यूं बोल उठी आसान नहीं, यूं बोल उठी। ऐ नूर तेरे, ऐ नूर तेरे दिल की धड़कन दुरूद पाक के पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मुझे टाइम को ट्रेन की तरह मेकअप करना है, आपको बातों को पिकअप करना है। और अगर ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। लेकिन इंतहाई मशहूर और मारूफ आया करीमा की तिलावत का शरफ हासिल, और इस मशहूर के साथ मैं इंतहाई इसलिए कह रहा हूं कि चच्चा तो चच्चा, बच्चे भी शायद को याद किए। जब कभी भी कोई मनकबती जलसा होता है अहले सुन्नत का, तो कोई ना कोई खतीब किसी न किसी मौके इस आयत की तिलावत जरूर करता है। मेरा दावा है कि न जाने कितने चचा ऐसे हैं जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते हैं। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए और समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। थोड़ा और मुस्कुराइए, इस पे कोई जीएसटी नहीं, जितना चाहो। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। मुखातब अहले ईमान है यानी हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमसे कहा जा रहा है डरो, हैव ए फियर ऑफ अल्लाह, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें इसी एक आयत के अंदर, तो आयत तो एक ही है लेकिन उन्वान दो अलग अलग है। दो अलग अलग टॉपिक हैं, दो अलग अलग उन्वान हैं, और इन दोनों उन्वान के बीच में वाव हर्फे अत्फ है जिसे उर्दू में और कहते हैं, और यही और काबिले गौर है। और से पहले जो उन्वान है वो और है, और के बाद जो उन्वान है वो और है। और ये और हमेशा और ही पढ़ा जाता, पढ़ करके नहीं पढ़ा जाता, वरना दूसरा जो है गड़बड़ हो जाएगा।
کریں تو جو پہلا حصہ ہے اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر شریعت کا رنگ ہے۔ کس کا ہے بولیے؟ شریعت کا رنگ۔ اللہ سے ڈرو یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، ہر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ شریعت کا رنگ یعنی گناہوں سے دور رہو، اجتناب کرو اور رضائے مولا میں ہمیشہ لگے رہو۔ جو اسلام کی حدود ہیں اس کے دائرے میں رہو، اس سے باہر نہ نکلو، شریعت پہ چلے۔ اور کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ ہے؟ طریقت کا رنگ۔ منطقی مصطلحات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر طریقت والا شریعت والا، لیکن ہر شریعت والا طریقت والا ہو یہ ضروری، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک چیز ہے اللہ کو جاننا، اللہ کو جاننا کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، یہ جاننا ہے۔ کیا ہے؟ اور ایک ہے اللہ کو پہچاننا۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے پہچانتا نہیں، تو پہچاننا یہ تو ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے پہچانتا نہیں، مگر یہ اسمبھو ہے کہ کوئی پہچانتا ہو اور جانتا نہیں۔ کیچ کرو یار، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مدرسے میں گئے 9 سال 8 سال جو بھی جیسا نصاب پڑھا، عالم ہو گئے، عارف نہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم ہو۔ سمجھانا چاہتا اللہ کے بات بس دل میں اتر جائے اور میں آگے تیزی سے بڑھوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب ہیں، صوفی صاحب نہیں ہے، لیکن کسی کا دل پاک ہو جائے اور وہ علم والا نہ ہو، یہ ناممکن۔ علماء بیٹھے ہیں اس لیے بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہے ہیں، اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ کسی جاہل کو ولی کہتے ہیں دوست کو، ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی جاہل ہمارا دوست ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ کسی جاہل کو ولی زور سے بولو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا ارادہ کسی ایسے کو ولی بنانا جس نے مطلب کی شکل نہ دیکھی ہو تو اللہ کی شان دے کہ پھر اسے جاہل رہنے نہیں دیتا۔ اگر وہ بہلول بن کے آوے تو اسے دانا بنا دیتا، بندہ بن کے آوے تو بندہ نواز بنا دیتا، وہ کسی کو اپلفٹ کر دیتا ہے، اپنے کرم سے اپ گریڈ کر دیتا ہے، کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ اس لیے ولی بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ پیر وہی ہوتا ہے جو عالم ہو، عالم نہیں ہے تو سمجھ جاؤ صرف ظالم ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کیونکہ میں رات کا مولوی بھی ہوں اور دن کا پیر بھی ہوں، اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے۔ تو بھئیہ جیسا آپ سنو گے ویسے ہی سناؤں گا۔ میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کس لہر کی طرف جا رہے ہیں، بس وہی مجھے چلنا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ جو آج کل شوبدہ بازی چل پڑی ہے، لمبے لمبے بال رکھ لیے ہاتھ میں، ایک نہیں 10 انگوٹھی پہن لی، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور جب کوئی پوچھے بھیا نماز پڑھی کی نہیں، کہ وہ تو میں مکے میں پڑھ گیا، مدینے میں پڑھ گیا۔ ارے بھیا بابا جی، یہ کون سی نماز پڑھی جس کا دعویٰ بڑے بڑوں میں نہیں کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے بچو۔
میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہیں ہم پڑھتا ہوا دیکھتے نہیں لیکن وہ فرش پر رہ کر عرش پر نظر رہے. میں اس موسیٰ سہاگ کی بات نہیں کر رہا, اس منصور حلاج کی بات نہیں کر رہا, اس سرمست کی بات نہیں کر رہا, اس قلندر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ارے آپ ناسک والوں زیادہ دور نہ جاؤ, میں اس دولہا خان ٹوپی والے حضرت کی بات نہیں کر رہا, میں اس اسلام بابا کی بات نہیں کر رہا, میں تو ان شوبدہ بازوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی عقیدتوں کا استحصال کرتے ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم طریقت والے ہیں تو جھانکو اس میں شریعت نظر آتی ہے کہ نہیں؟ شریعت اگر ہے تبھی طریقت والے. اس موقع پہ میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں حفظہ اللہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت نام ہے گویا, یہ گویا کہہ رہا ہوں اس لیے گویا ہی تک رہی ہے. شریعت نام ہے گویا سر کے بال کا, سر کے بال کا, اور طریقت نام ہے اس کو سنوار کے نکھار کے جھاڑ کے جو مانگ نکالی جاتی ہے اس کا نام طریقت. اس کا نام کیا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے مانگ نہیں ہے, مگر کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور مال ہی نہ ہو؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ شریعت والا ہے طریقت والا ہے, مگر یہ امپاسبل ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہو. ابلیس میں کیا کمی تھی؟ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو شریعت کی پاسداری میں اس نے کوئی کمی نہیں کی. نماز پڑھتا رہا, روزہ رکھتا رہا, ساری نیکیاں کرتا رہا, سجدے پہ سجدہ, رکوع پہ رکوع, قعدے پہ قعدہ, قیام پہ قیام, تقوی پہ تقوی, تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا اللہ کو. کیوں؟ شریعت میں اس نے گڑبڑی نہیں کی, طریقت میں اٹک گیا. جب کہا گیا ادب, کیونکہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الطریقہ ہی کلھا الادب, طریقت نام ہے ادب کا, یعنی جو جتنا ادب کرنے والا ہے وہ اتنا طریقت پہ چلنے والا. طریقت میں اٹک گیا, کہاں جنت میں آتا جاتا تھا, اور آج حال یہ ہے کہ شیطانوں کا سرغنہ. تو اے ایمان والو, ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ اپناتے ہیں, سیدھے سچوں کا دامن پکڑتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والا چیپٹر ہٹا دیتے ہیں, جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ جب تک خوف خدا نہیں ہوگا تب تک کسی کا دامن تھامنا کام نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زکات بھی دو سود بھی کھاؤ, یہ بالکل نہیں. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ زمزم بھی پیو شراب بھی پیو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ مسجد میں بھی جاؤ خود کدے میں بھی جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت سے پسینہ بہا کے پیسہ بھی کماؤ اور کچھ ٹیبل کے نیچے سے بھی نکالو. بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مسلمان بن جائیں کہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ یہ ہے اللہ سے ڈرنا. جب تم چلو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے, بولو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے, کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, پیتے وقت خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے. اے ناسکر کے غیور مسلمانوں, میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہ اگر تو نے اپنی زندگی اس رنگ میں رنگ لی کہ ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر آن اللہ دیکھ رہا ہے, تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے
اور یہی تک آپ کی منزل ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ بندے ہیں، بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، صالح ہے، نیک ہے، لیکن صرف بندہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، اب آپ بندے نہیں بندہ نواز، وہ دیکھ رہا یعنی تو غریب، تو دیکھنے لگا اب تو غریب نواز، وہ دیکھ رہا یعنی تو خادم، تو دیکھنے لگا اب تو خادم نہیں جماعت کا مخدوم ہے، وہ دیکھ رہا یعنی تو اپنے پیر کا مرید ہے، تو دیکھنے لگا اب پیر کی مراد ہے۔ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگوں کی اللہ دیکھ رہا۔ سچی بات یہ ہے ہم لوگوں نے بہت نعرے اور تکبیر اور رسالت کی والی جلسے بہت کر لیے، میں چاہتا ہوں آج تھوڑی کچھ کام کی بات ہو جائے۔ یہ صادق کا شہر ہے، یہاں سچ بولنا ہے، کچھ کام کی بات ہو جائے، آپ کی اجازت ہے؟ یہ نہ کہیں کہ آج نورانی میاں کا موڈ کیسا ہے، انشاءاللہ اگر کام ہو گیا تو سمجھو بیٹھے بیٹھے نام ہو گیا۔ اگر صرف اسی رنگ میں زندگی گزارو سب کچھ بدل جائے گا مسلمان۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مانتے نہیں۔ بہت درد بھرے انداز میں کہہ رہا ہوں، صرف جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مانتے کہاں؟ ورنہ مجال ہے کہ تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے، جیسے ہی بوتل کو ہاتھ لگائے اندر سے دل بھولے گا توڑ دے بوتل، اللہ دیکھ رہا۔ مجال ہے تو اپنی نگاہ کو بدنظری کا شکار کرے، جیسے ہی یہ نوبت آئے گی اندر سے ایمان بولے گا پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا۔ تجھے کوئی گناہ کی اڈوں پہ نہیں لے جائے گا، اور اگر ایسی نوبت آئی تو دل بولے گا اللہ دیکھ رہا۔ لیکن ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم صرف جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا، مانتے نہیں۔ اللہ کا خوف جو ہمارے اندر نہیں، ڈرنا ہم نے اللہ سے چھوڑ دیا ہے، اور اسی لیے تو ہم سب سے ڈرنے لگے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ آج کل ڈر کا بڑا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، بھے کا، فیئر، آئی ڈونٹ کیئر، اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا۔ ڈرانے والی پالیسی کچھ اور ہے، یہ ڈر بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کو ڈر کو نفسیاتی طور پہ دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ ہے، اتنا دور بھاگنا ہے۔ آپ سڑک پہ چل رہے تھے، کالا کالا ناگ آیا، پھن کھولا، اب آپ کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا ہے نہ ڈنڈی ہے، اور سامنے سانپ ہے تو کیا کرو گے؟ جان بچانے کے لیے بھاگو گے، بھاگو گے کہ نہیں؟ یہ کون بھگا رہا ہے؟ ڈر۔ کون بھگا رہا ہے؟ ڈر کو سمجھو، تھوڑا سا انالائز کرو اسے۔ یہ ڈر ہے جس نے کہا جان بچا لے ورنہ سانپ کاٹ لے۔ گھر میں بیٹھے تھے، اچانک سلنڈر دگا، انفیوژن ہوا، آگ لگ گئی گھر میں، تو کیا اسی گھر میں بیٹھے رہو گے؟ بولیے کیا کرو گے؟ بھاگو گے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ تو انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے، علماء کی طرف جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے، اتنا مگر صرف میرے دوستو صرف اللہ کا ڈر اتنا لاجواب، اتنا بے مثال، اتنا فینومینل، پرٹیکولر، اوسم، اتنا دل پذیر ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of it. اللہ سے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کر، جیسے جیسے ڈرتے جاؤ گے ویسے ویسے اس کے قریب ہوتے جاؤ۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بن دیکھے یہ عالم تھا ویسے کرنی کا، سرکار کی سن سن کی خبر جھوم رہے، جنگل میں عبادت کر رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا علماء کی،
عبادت کر رہے ہیں اور ان کی بکریاں بڑے سکون سے گھاس چر رہی اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، رکھا کون؟ بھیڑ نہ سمجھیے گا، بھیڑیا نوکیلے دانت والا لکڑ بگھا، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جب تک سمجھیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گی۔ نوکیلے دانت والا حفاظت کر رہا ہے بکریوں کی۔ میاں شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا ممکن، لائن ہوتا، ٹائیگر ہوتا میں مان جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیر جتنا خوخار ہوتا ہے اس سے زیادہ خوددار ہوتا ہے، بڑا غیرت مند جانور ہے شیر، اسی لیے شیر دل ہی لوگوں کو شیر کہا گیا، غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر آپ شیر کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو تو پھر شیر 3-4 دن تک اسی مستی میں رہتا، کسی کو منہ نہیں لگا۔ You can walk with the lion، آپ اس کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو اگر اس کا پیٹ بھرا۔ اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ۔ میں ایک مرتبہ افریقہ میں، سنٹرل افریقہ سائڈ میں، زمبابوے زمبیا کی طرف تھا، جنگل میں شیر دیکھا اور دیکھا رینجر نے اس سے پورا ایک ہرن کھا چکا تھا۔ تو میں نے کہا اب تو یہ مستی میں رہے گا؟ تو رینجر نے کہا بالکل مستی میں۔ تو میں نے کہا کین آئی واک ود دی لائن؟ یس شیور یو کین واک۔ تو میں نے کہا ہے نا وہ کہاں وہ ہے؟ میں اس کے ساتھ 500 میٹر تک چلتا رہا، بلی کی طرح اس کا بدن ایسے کرتا رہا۔ مجھے معلوم ہے یہ شیر ہے، شیر ہے تو میں بھی علی کا بیٹا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، شیر اگر پیٹ بھر کے کھا لے تو بالکل بلی ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے سینے میں شیر والا دل بھی چاہیے، وہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، مگر یہاں تو ہائینا ہے، بھیڑیا، اتنا خطرناک پرندہ کہ پیٹ نہیں، سینہ نہیں، گردن تک کھا لے، سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا کھا لے، اور سامنے کوئی بھیڑ بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے۔ اور یہاں منظر بڑا عجیب ہے، خواجہ اویس قرنی عبادت میں مشغول ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ ایک لاحقیر کا مسافر کا گزر ہوا، اس نے جب یہ ادبھت، اوشوشنی، اکلپنی، انکریڈیبل، انبلیویبل، ناقابل یقین منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا بابا یہ کیا؟ آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس قرنی نے مسکرا کے فرمایا تو میری بات کر رہا، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں ہے۔ توجہ، بکریوں کا وہ کیوں کہ سن، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ وہ کیوں کہ سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے درندے ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو مٹیا میل کرنے والے تک وہ ہم سے ڈریں، اگر تم بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کو کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو تمہیں کسی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی اسماجی تقوی والا کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی سوشل ورک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم پورے سیناریو کو چینج کرنا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء، فیضان مختوم سمنا۔ آج ہم سب سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اتہاس ساکشی،
جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ تلوار لے کے آتا ہے، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کردار لے کر آتا ہے۔ دو طرح کے مسلمان بھارت میں آئے ہیں، دونوں کو مکسنگ مت کرو، دونوں کا نیچر ایک جیسا نہیں تو مکس کیوں کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہاں پہلے پرتاپ سنگھ تھے بعد میں خان صاحب ہو گئے، پہلے گپتا جی تھے بعد میں کچھ ہو گئے، پہلے شرما جی تھے بعد میں شیخ صاحب ہو گئے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر سے آئے۔ کہاں سے؟ جو ابروڈ سے آئے، عرب سے آئے، ایران سے آئے، ماورا النہر سے آئے، سرمن خند بخارا سے آئے۔ وہ دو ٹائپ کے تھے، دونوں کو ایک نہ سمجھنا۔ آج ہمارے میڈیا کی یہی غلطی ہے کہ وہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ دو طرح، ایک وہ جو دین کے لیے آئے، دوسرے وہ جو زمین کے لیے آئے۔ دونوں کا ٹارگٹ الگ ہے، ادیش الگ ہے۔ ایک وہ جو توپ خانہ لے کے آئے، نیزہ لے کے آئے، بھالا لے کے آئے، تلوار لے کے آیا، تلوار۔ دوسرا وہ جو کچھ نہیں، صرف اپنے باپ دادا کا کردار لے کر آیا۔ ایک وہ جو دلی کو بدلنے آیا، دوسرا وہ جو دلوں کو بدلنے کے لیے آیا۔ جو زمین کے لیے آیا وہ فوج لے کے آیا، تلوار لے کے آیا، اور جو دین کے لیے آیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار لے کر کے آیا۔ دونوں کو مکس مت کرو، اسی لیے میں کہتا ہوں جو ڈرنے والا تھا وہ تلوار لے کے آیا، جو ڈرنے والا نہیں تھا صرف اللہ سے ڈرنے والا تھا وہ کردار لے کے آیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ بھارت میں اسلام کا پرتیندھتو، اسلام کی نمائندگی، اسلام کا ریپرزنٹیشن بابر ظہیر الدین نہیں، خواجہ معین الدین کرتے ہیں۔ چلے ہو تم ان کے چاہے، انہیں ڈرو گے؟ خدا کی قسم اتہاس سچی گواہ ہے، اتہاس کہ جس غریب نواز کے، توجہ چاہوں گا میں آپ کے جملے کی تھوڑا تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو راجہ نہ ہلا سکا، اس خواجہ کے گنبد کو یہ آج کے دشمن کا ہلا۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو، یہ وہ خواجہ ہے جن کی پرجا زمین میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، بہت سارے عالم ارواح میں۔ راجدھانی ہند کی اجمیر ہے، سلطنت خواجہ کی ہندوستان ہے، میں غلام اشرف سمنان ہوں، جانب خواجہ میرا میلان ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ سچے مسلمان try to become a solid Muslim۔ بدقسمتی دیکھو، وقت حالات دیکھو، ہم سب کچھ ہو جاتے ہیں، بس اچھے مسلمان بھی بن جاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے اس موقع پر۔ حضرت فرماتے ہیں جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یعنی جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، یہاں سے جانا کیا جانا۔ اگر مر جائے تو سمجھو ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان۔ یہ جو سنتے ہیں آج وہاں اتنے مارے گئے، سیریا میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے، فلسطین میں اتنے، ان میں اکثر جو ہے وہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہوتی ہے، تصویر۔ Unfortunately we look like a Muslim، ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان کا۔ ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان، اور کوئی پہچان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ہمارا نام رکھا،
حالانکہ ہم اپنی ماتر بھاشا ہندی میں بھی رکھ سکتے تھے اپنا نام، جیسے انڈونیشیا کے مسلمان اپنی زبان میں نام رکھتے، پتہ نہیں بزرگوں نے کیوں نہیں کیا۔ نام رکھنا جائز تھا اگر بس شرک والے الفاظ نہ ہو، بھئی یہی ایک پہچان رہ گیا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں۔ بہت کم لوگ بولے ہو لگتا پہنتے کم پہناتے زیادہ ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ بمبئی کی زبان میں جب کوئی کسی کو الو بناتا ہے تو کہتے ہیں آج میں نے کتنوں کو ٹوپی پہنا۔ ہم ٹوپیاں پہنا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ٹوپی مومن کا تاج ہوتی تھی، اسی کا راج ہوتا تھا، آج پہنا رہے ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے کان میں اذان دی گئی، اور کوئی خاص بات ہماری نہیں۔ ہفتے میں کبھی کبھی ماں باپ کے دباؤ میں آ کے ہم مسجد چلے جاتے ہیں اور یہ خیال کر کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم جائے جمعہ میں جب امام صاحب ممبر میں بیٹھ جائیں اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے ناسک روڈ سے ٹرین چھوٹنے والے۔ اگر ایک علامت ایسی کہی جائے جو سب میں مشترکہ طور پہ ہے، آج تک زندہ ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے، ہم مختون ہیں۔ اس سے بڑی ہمارے پاس آج کوئی پہچان نہیں بچی۔ یاد رکھنا ناسک پر، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے روم کا غرور اور اس کا شیش محل چکنا چور کر دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اب تو چند سکوں میں اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں رئیسوں کے ہاتھ، یہ سوچ کر کہ بڑا پیسے والا سمجھیانا ہے۔ یہ بھول گئے کہ یہاں رشتہ داری نہیں، وفاداری دیکھنی تھی، اور سچ بات کہوں ایمانداری دیکھنی تھی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جاتا تھا۔ ارے جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جاتا، اور دل کی دھڑکن کہے جب بندے کا حال یہ ہے تو مولا کا حال کیا ہے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، جنہوں نے صرف الرحیل کی صدا، توجہ، لبے پاکے حبیب سے سنا کہ نکلو گھر سے، اتنا سنا تھا۔ سہاگ کی رات میں اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ارے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں جب رکاوٹ بنی تو ان صحابہ نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، بلکہ فرد استشہاد میں اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور
اس لیے اچھے مسلمان بن جائیں۔ میں پچھلے سال کی بات ہے، انٹرنیٹ پہ ایک کتابچہ پڑھ رہا تھا انگریزی کا، ایک مستشرق نے لکھا تھا، عیسائی تھا لیکن اسلامیات اور اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی، بخاری مسلم وغیرہ تو ایسے پڑھتا تھا جیسے اس کو یاد ہو۔ اس نے اسلام کی سگنیفیکنس بیان کی ہے، تو اس میں ایک خاص چیپٹر ہے کہ اسلام تو اچھا ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں۔ اس چیپٹر کو اس نے لکھتے لکھتے لکھا 1924 سے پہلے جو مسلمان تھے، یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ایک کافر نے لکھا، مشرک، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ صرف 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ 2024 چل رہا ہے نا، بہت زیادہ اوپر نہیں جانا ہے، صرف 100 سال پہلے۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے ابا کیسے تھے، کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ جو دھوکہ دینا اور گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ کو اتنی بڑی لعنت سمجھتے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی، ہماری اپنی کرسچن سوسائٹی میں اگر کوئی انسان ہمیشہ سچ بولے، لگاتار سچ بولے، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ہر وقت سچ بولتا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ That was our identity in that time. And look at now. آج ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہی جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کی بات آوے تو نمبر 1 ہم، دھوکہ دڑی، فریب، کس میدان میں ہم پیچھے، ہر جگہ آگے۔ ہماری پہچان کیا تھی اور ہم کیا ہو، اس لیے اپنے کردار کو سنبھالو مسلمان، اور اب نہ کیا تو پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی اصلاحی گفتگو ہمارے ایمان کو جھگانے والی کی جائے اور پیچھے سے کوئی گاڑی کی آواز آئے تو ہم گردن گھما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا ہو گئے۔ میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے دوسرے پارٹ میں بھی آنا ہے اور بڑی تڑپ ہے جلدی سے ناسک سے آپ کو اجمیر پہنچانا۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات کو سمیٹوں گا، پھر آگے بڑھوں گا۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے سنا؟ حجاج بن یوسف، جنہوں نے نہیں سنا وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، جنہوں نے سنا ہے 7 8 10، چلو ٹھیک، 11 12، اتنے بڑے مجمع میں 12 14 تو تھوڑا وضاحت سے بولوں۔ اتنا بڑا ظالم تھا، علماء سے پوچھنا کہ خون کی ہولی کھیلنا اس کے لیے بچوں جیسا مزہ، اتنا بڑا دشت راکشس روپی۔ بنی امیہ کے زمانے میں پورا عراق اس کے کنٹرول میں تھا اور بصرہ اس کا دارالسلطنت تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جس گرو کے مارگ درشن میں اس نے راجنیتی سیکھی تھی، اسی گرو کو سائڈ پہ بٹھا کے اس کی کرسی پہ بیٹھے۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ گرو جی کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا سونے کا دینار، اس سکے کو گلا کر کے، پگھلا کر کے، ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلا حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم تھا کہ اس زمانے میں جتنی بھی مساجد تھی، چاہے سنیوں کی ہو یا شیعوں کی، شیعہ اس وقت پنپ چکے تھے تھوڑا، ان مسجدوں کے اماموں کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا کہ اسے پتا تھا کہ جمعہ سے بڑا کوئی میڈیا نہیں، اور یہ ایسا میڈیا ہے مسلمانوں کی آج دنیا کا سب سے بڑا میڈیا بھی جمعہ کے سامنے بونا نظر ہے، جہاں ہر مسلمان اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے بڑا میڈیا کو اس نے کیا کیا تھا؟ اتنا بڑا ظالم کہ پورے میڈیا تنتر کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور سب سے کہہ دیا تھا میرے نام کا خطبہ پڑھو۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم تھا کہ اگر کوئی امام یا کوئی مولانا اس کے خلاف بولنے یا اس کا خطبہ نہ پڑھے تو اس زمانے میں جو حکومت کی ایجنسیز تھی وہ اس کے اوپر مسلط کر دیتا تھا۔
چھان بین کر کے کسی نہ کسی بہانے سے اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیتا تھا، جیل میں ڈلوا دیتا. میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں یار، آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے کیا؟ آگے بات ہے، میں حجاج اتنا ظالم خون سے کھیلنا تو اس کے لیے پوری راجنیتی اسی پہ کرتا تھا. جو نہ مانے اس کی گردن اڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو، بالکل گنڈا ٹائپ کا حاکم. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جو ظالم ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ہر کام غلط ہی کرتا، اب صحیح بھی کرتا ہے. حجاج نے بھی کیا، دو کام تو اس کا ایسا ہے جو امت ہمیشہ یاد رکھتی ہے. ایک کام یہ کہ اس نے ہم عجمیوں کے لیے، یہ سدرن ایشیا اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران والوں کے لیے اس نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ قرآن پاک میں زبر زیر پیش کے ساتھ ساتھ نقطے بھی لگا دیے. یہ با کا نقطہ ہے تو ایک ہوگا، یہ جیم کا ہے تو ایک ہے، یہ دال، یہ زال کا نقطہ ہے تو ایک ہوگا، یہ تا کا نقطہ ہے تو ہوگا، تا ہے تو تین نقطہ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کون با ہے، کون تا ہے، کون سا. ایک بڑا کام اس نے یہ کیا. اور دوسرا بڑا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے اشراف میں، اپنی سرپرستی میں محمد بن قاسم کو ہند کی دھرتی پہ بھیجا، جس سے سندھ فتح ہو. اب اگر اللہ اسے معاف کر دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ معاف کرے تو اس کا عدل ہے. مگر اتنا ظالم حاکم تھا. ایک مرید جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، یہ لگ بھگ پونے 1400 برس پہلے کی. خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور یہ اتنے ظالم حاکم کو اللہ تعالیٰ کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ اسے اللہ ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اس کے ہاتھ تو لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے. اتنا سننا تھا ناسک والوں. حضرت خواجہ حسن بصری جو قادریوں کے بھی پیر ہیں، چشتیوں کے بھی پیر ہیں، نقشبندیوں کے بھی پیر ہیں، سہروردیوں کے بھی پیر ہیں، طیفوریوں کے بھی پیر ہیں، مداریوں کے بھی پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر. ان کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا اور فرمایا سن، یہی پوچھ رہا ہے نا اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا. سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. یعنی اللہ نے جو اسے حجاج کو کرسی پہ بٹھایا یہ اس لیے کیونکہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اور اس کی رحمت، یہ گوارا اس کی رحمت کو نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں. اسی لیے ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے اس نے ظالم سلطان کو بٹھایا. ذرا سوچو اور ہوش کے ناخن لو. تفصیل میں جانے کا ماحول نہیں، صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ آج سے لگ بھگ 1400 یا پونے 1400 سال پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، اللہ نے ان کی وجہ سے انہیں سبق سکھانے کے لیے حجاج بن یوسف کو ان کے سروں پہ مسلط کیا. آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب، کباب اور شباب کے پیچھے دوڑنے والی قوم کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا حق چھیننے والی نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ شادی کر کے دلہن کی کمبخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی ماں کو دھکے مارنے والے چھوکروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن روزہ نماز چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے کر پب جی کھیلنے والے، یہ سرفنگ کرنے والے، یہ واٹس ایپ فیس بک پر مکھیاں مارنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، so you don't have a right to ask. تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں. اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا تو اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، آنسوؤں کی کوثر و سلسبیل بہاؤ. میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ندامت کے 2 بوند تو نے آنکھ سے بہا دیے تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا دے. اس لیے میاں اللہ سے ڈر. رب تعالیٰ پر ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون.
دنیا میں فتنہ و فساد بپا ہو گئے تمہاری اپنی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے اور یہ مزہ ہم اس لیے ان کو چکھاتے ہیں تاکہ وہ چکھتے چکھتے میری بارگاہ میں رجوع کرتے، مجھ سے معافی مانگنے، توبہ کرنے۔ Now the time to do repent, my dear elders۔ اب توبہ نہ کی تو پھر توبہ کب کرو گے؟ ایک اچھے بندے بن کے جیو، اچھے مسلمان بن جاؤ، ایسے مسلمان کہ جب تم ناسک کی گلیوں میں چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ دیکھو چلتا پھرتا اسلام جا رہا۔ اور یہ دوسرا چیپٹر ہے اور سچوں کے ساتھ، یعنی جب اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، تو اس پاکی اور اس نقاہ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھو، کسی سچے کا دامن بھی تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کو فرماتے ہیں مطلب کسی کے مرید ہو جاؤ، کسی کا دامن پکڑ لو، اسی کے پیچھے پیچھے چلو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پیچھے چلنا، ساتھ پکڑنا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ساری اصلاح جو ہے آپ کی قرآن ہی کی روشنی میں کروں۔ بہت ہو گئی، نہیں چھوڑیں گے ان کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، تقریریں بہت ہو گئی۔ آؤ سرکمسٹانسز کو دیکھو اور اپنے دل کا ہار بنا کے اسے یہاں سے لے گئے۔ جیسے حجاج بن یوسف ہے نا، اس سے بھی بڑا ایک بادشاہ دقیانوس نام، الٹی رود رواڑی لوگ ہوتے ہیں، پرانی سوچ والے، ہم لوگ کبھی کبھی اردو میں کہتے ہیں بڑی دقیانوسی سوچ ہے۔ یہ دقیانوس جو تھا وہ رومن امپائر کے زمانے میں، اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال اور حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 350 سال پہلے دقیانوس۔ اور اس کا دار السلطنت جو ہے وہ آج کا موجودہ جو شہر عمان ہے، جارڈن کے کیپٹل وہ تھا۔ ستاروں کی پوجا کرتا تھا اور جو اس کی بات نہ مانے اسے ختم کر دیتا تھا عیسیٰ بادشاہ۔ تو کچھ لوگ اللہ جانے 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7، توجہ، کچھ اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا یار یہاں تو یہ عبادت کرنے ہی نہیں دے رہا ہے، چلو کہیں آبادی سے دور، اس کی ریاست سے دور، کسی گفا میں، کسی گاؤں میں، کسی پہاڑ پہ چڑھ کے چلو اللہ کی عبادت کرتے، جو کچھ اللہ دے گا وہی کھائیں۔ وہ نیک لوگ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے، نکل پڑے۔ تھوڑا دور آگے بڑھے تو گردن گھما کے دیکھا تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ ابھی آپ لوگوں نے میرا ایک شعر سنا نا، بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی یاد، پیچھے پیچھے وہ چلا، ان کے تو پائی جنت، میں کہاں اور کہاں، وہ تیری پیاری صحبت تجھ سے در در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا۔ عادت کیا تھی اس کتے کی؟ پیچھے پیچھے، 1-2 بار وہ ہٹاتے تھے، پھر دم ہلاتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، پھر روکتے تھے، دم ہلاتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، چلتے چلتے رقیم نام کے گاؤں میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو جو اولیاء کا جو گروہ تھا اس میں جو مین تھے ان کے ہیڈ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کتے سے کہا تک تک تک، اتنا سننا تھا کتا رونے لگا۔ اس نے مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، عرض کیا ہے باری تعالیٰ میں تیرے نیک بندوں کو کیسے سمجھاؤں، میری بھاشا ان کو نہیں آتی، ان کی مجھے نہیں آتی، اے اللہ مجھے نطق انسانی دے دے، مجھے انسانی زبان دے دے تاکہ میں اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کو تیرے نیک بندوں کے سامنے ظاہر کر سکوں۔ ذرا صحبت اولیاء کا فیض دے، پہلی کرامت اس بے زبان کتے کو اللہ نے انسان کی زبان دی۔ صحبت اولیاء کا پہلا فیض دے، خاص کر وہ ان کو دکھانا جو اولیاء کی صحبت سے بہت بھاگتے ہیں، وہ اتقوا اللہ پہ توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے راز کو نہیں جان سکتے۔ توجہ ٹھیک، تیار ہے؟ اس لیے کہ ایک اچھا ناگرک وہی کہلاتا ہے
جو اپنے دیش کے سنویدھان کو بھی فالو کرے، اس کے ویدھان کو بھی، اس کے قانون کو بھی. عرض یہ کر رہا کہ اللہ نے اس پہ زبان، کتے کو زبان دے. اس کتے نے عرض کیا ہے نیک بندو مجھے چھوڑو مت، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، میں یوں ہی نہیں آیا، میں نے ایک نور کو آپ کے جلووں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. چلتے چلتے اصحاب کہف تک پہنچے. غار کہف میں جیسے ہی داخل ہوئے، کتے کو بھی لگا کہ میری حد اندر جانے والی نہیں، وہ باہر بیٹھ گیا. ادھر وہ بھی لیٹ گئے، ادھر ان کا کتا بھی لیٹ گیا. ذرا صحبت اولیاء کا فیض دیکھو کہ اس کی لیٹنے اور بیٹھنے کی ادا اللہ کو اتنی بھائی کہ اس کی اس کیفیت کو بھی بیان کر دیا. کلبہم باسط ذراعیہ، ان کا کتا اپنی باہیں پھیلائے لیٹا تھا. 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک وہ سوتے رہے. کتنے سال تک؟ ذرا صحبت اولیاء کا فیض دے کہ ان کا یہ بے زبان کتا 309 سال تک سوتا رہا، نہ انہیں موت آئی نہ اسے موت آئی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہر 6 مہینے پہ وہ کروٹیں بدلتے تھے. صحبت کا فیض دیکھ ان کا کتا بھی کروٹیں بدلتا. غفا اسی تھی کہ پورب سے بھی کھلی تھی، پسچم سے بھی. تو جب سورج کی کرنیں، سورج نکلے تب بھی کرنیں آتی تھی، ڈوبے تب بھی آتی تھی. اللہ کی شان پہ کہ کہیں کرنیں نیک بندوں کو اٹھا نہ دے. اللہ نے نظام فلکی کو ان نیک بندوں کے لیے چینج کر دیا. چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. سورج جب نکلتا تھا تو کہیں کرنے اندر نہ آوے، اللہ اسے داہنی طرف گھما دیتا تھا. اور جب ڈوبتا تھا تو کرنے اندر نہ آوے، اللہ اسے بائیں طرف گھما دیتا تھا. اے ناطق والو ذرا غور کرو توجہ سے کہ جب امت عیسیٰ کے اولیاء کی، حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان کہ سورج دائیں بائیں ہو جائے تو اگر مصطفیٰ کے علی کے لیے ڈوبا سورج پلٹ جائے تو ایک منٹ میرا باقی آخری بات. کوئی کسی کو دعوت دے اور ساتھ میں کوئی کتا لے کے جائے تو کتے کو کوئی نوٹس میں نہیں دیتا. 3 لوگ ہیں تو کہیں گے ہم 3 ہیں، یہ تھوڑی نہ کہیں گے چوتھا ہمارا کتا. 4 ہوں گے تو کہیں گے ہم 4 ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ 5واں ہمارا کتا. کیوں؟ کتے کو کوئی نوٹس میں نہیں دیتا، یہ نوٹسیبل اینیمل نہیں. مگر ذرا صحبت اولیاء کا فیض دے. جب کوئی بے زبان کتا یار کتا جب وہ اللہ والوں کے پیچھے چلے تو اس کا مقدر ہی بدل گیا. اللہ اس کتے کو بھی نوٹس میں لیتا ہے اور اپنے مقدس کلام میں اسے عنوان بناتا ہے. اور جہاں تعداد اصحاب کہف کی بات ہوتی ہے وہاں کتے کا بھی ذکر کرتا ہے. چنانچہ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعهم كلبهم ويقولون خمسۃ سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعۃ وثامنهم كلبهم. ان قریب لوگ کہیں گے وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یا اللہ پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے اور تو کہہ رہا چوتھا ان کا کتا، 5واں ان کا کتا، 8واں ان کا کتا. معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آئی یہی تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا راز ہے کہ جہاں میرے دوست اللہ والے ہوتے ہیں وہاں ان کی نسبتوں کا آنگر بھی ہے. سوچو جب اصحاب کہف کے بے زبان کتے کی عظمت کا یہ عالم ہے تو جو اپنے گلے میں یہ صندلی پٹا غریب نواز کا لٹکا کے خواجہ خواجہ کہہ کر اے خواجہ تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے کہتا ہے، اگر وہ اجمیر سے مدینہ اور مدینے سے جنت تک پہنچ جائے تو
لیکن اللہ سے پہلے ڈرنا شروع کرو۔ اور یہ ڈر کیا ہے، یہ سچ کیا ہے، اسی کو بتانے کے لیے مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں چندہ ہوا، جو بھی ہوا، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ابھی حوصلے میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہ ادارہ الحمدللہ میری بھی سرپرستی میں ہے، اور میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں اس کے جتنے بھی منصوبہ جات ہیں، بہت کام باقی ہے، اور ابھی وائس کی ونگ پوری باقی ہے۔ اگر آپ اس میں تعاون نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر معاون کی دامے درمے قدمے سخنے جو بھی حصہ لے سب کی مدد و نصرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔